پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی جناب کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے، بلدیاتی معاملات اور مسائل کے حوالے سے ہم نے پروگرام میں گفتگو کی، اور یہ پروگرام کا ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے۔ اس دوسرے سیگمنٹ میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے، اور یہ ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہوتا ہے۔ بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے، مختلف بیماریوں کے حوالے سے لوگ اپنے پروگرام میں بتاتے ہیں، اور ہم یہاں پر جو ہے ان کو علاج بھی تجویز کرتے ہیں، اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ کیسے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ وہ سلسلہ سوال و جواب کا جاری رہے گا۔ کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر بھی آپ کے آ جائے گا، پھر آپ پروگرام میں کال کر کے جو ہے شامل بھی ہو سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں۔ پہلے ان کا ایک مختصر سا ایک تعارف ہم نے ایک ڈاکیومنٹری کی شکل میں بنا رکھا ہے، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ دکھائیے جی۔ پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر۔ طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے۔ مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا۔ آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفریاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی۔ آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری۔ تو جناب پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب یہاں پر اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں۔ انہیں میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم، خوش آمدید، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصروفیت کے باوجود آپ وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے، اور آج کچھ سوالات بہت سارے ہیں آپ کے لیے۔ پچھلی نشست کے اندر بہت سارے سوالات موصول ہوئے تھے، خاص طور پہ آپ نے جو شوگر کے حوالے سے بات کی تھی اس میں بہت سارے سوالات آئے، تو کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں ایک نشست اور رکھی جائے جس میں اور اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے۔ بہت ساری چیزیں شاید لوگوں تک نہیں پہنچ سکی تو وہ دوبارہ ان کو دکھا دیں۔ بالکل۔ تو پہلے تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آج کا موضوع جو ہم نے رکھا ہے موٹاپے کے حوالے سے بہت سارے سوالات آئے، جی ہاں، آج میں چاہوں گا پہلے ابتدا میں اس کے اوپر تھوڑی سی کچھ بات ہو جائے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بات یہ ہے کہ دنیا کا بڑا مسئلہ موٹاپا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے علاوہ بھی جی، ویسٹ میں آپ جائیں، میڈل ایسٹ میں جائیں، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، موٹاپا ایک بہت بڑا مسئلہ مرض بن چکا لاحق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موٹے حضرات بیمار ہیں، جی، اور اس بیماری کی وجوہات جو ہیں وہ غیر متوازن زندگی کی توازن کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ ہر معاملے میں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز میں، عبادت میں، بہت اچھی اپنے بات
معاملات میں دنیا اور دین اور دنیا کو دونوں کو توازن کے ساتھ بہت چلائیں اچھی گے تو آپ کی زندگی خوبصورت، حسین اور مورل ہو جائے گی لائف جو ہے. آپ لوگ کہیں گے کہ خود یہ اس نے زندگی کو بھرپور انجوائے کیا. واہ. اب ان مسائل میں وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ ہماری غذائی بے اعتدالی، نیند، نہیں، سب سے زیادہ important. سونا، سمجھے نا. بہت ابو علی سینا ابن ذکر راضی سے پوچھا تھا، دونوں ذکر راضی اور ابو علی سینا، ان دو شخصیات سے لوگوں نے جب پوچھا تو جواب ایک جیسا آیا کہ آپ نے اتنی معرفت، علم، حذاقت کہاں سے حاصل کہاں کی؟ سے حاصل کی؟ تو آپ کا جواب تھا کہ جتنا تیل تم نے کھایا ہے اتنا میں نے راتوں کو دیوں میں جلایا ہے. جلایا ہے. بہت خوب. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ علم کی معرفت جو ہوتی ہے انسان کو. جی پھر موٹاپا انسان کے دماغ کو ڈل کر دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. فرسٹریشن پیدا کرتا ہے، جی. ٹینشن پیدا کرتا بالکل ہے. ٹھیک. آپ کی ازدواجی معاملات، زندگی آپ کی تباہ برباد ہو جاتی ایسا ہے. ہی ہے. آپ کا حسن، خوبصورتی جو آپ کی، سب اللہ ظاہر ہو جمیل جاتی ہے. وحب و جمال، اللہ حسین اور حسن کو پسند کرتا پسند ہے. کرتا ہے. جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسین اور خوبصورت بنا کے دنیا میں بھیجا، آپ نے اس کی قدر نہیں کی اور آپ کی بے ڈول جسم، پھر رنگ سیاہی مائل ہو خراب جانا، کیا لوگوں نے. آپ کے اندر مسائل پیدا ہونا، شوگر، بلڈ پریشر، ہارمونل ڈسٹربنس خواتین میں خاص طور پر، اور پھر موٹے حضرات بھی انفرٹیلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. جی سب سے زیادہ. بالکل. یہ ہے کہ آپ کی تمام امور زندگی میں ایک تعطل پیدا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا واش روم جانا، اٹھنا، بیٹھنا، باتھ روم نہانا، دھونا، زندگی کے امور میں اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ آپ 10 دفعہ سوچتے ہیں. موٹے حضرات بالکل 10 صحیح دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمیں باتھ روم میں جانا ہے، نہانا ہے، یا کسی سے ملنا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں. ان کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے. قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. ایک صاحب یہ بھی لکھا تھا، ان کی فرسٹریشن کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ وہ جب کپڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں ان کے ناپ کے کپڑے تک جو وہ ان کے سائز کے نہیں آتے. بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ کہ میرے نہ سائز کی نہ کوئی پتلون ملتی ہے، نہ کوئی قمیض ملتی ہے. کہتے ہیں پھر فائدہ کیا ہے سب کچھ کرنے کا، پھر کیا پہنے اور جاذب نظر کیسے نظر آئے. جیسے دکان پہ پہنچتے ہیں دکاندار فوراً کہتا ہے کہ جی آپ کے سائز کی تو نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. آپ کے سائز کے کپڑے نہیں ہیں. تو بیچارہ بڑے پریشان. حقیقت میں جو آپ نے بات کی ہے. اور پھر کہ سفر میں بھی ان کی بہت تکلیف کوئی رکشہ ٹیکسی میں بیٹھنا نہیں ان بیٹھ کے لیے عذاب بن جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اتنے مایوس ہو جاتے ہیں اپنے موٹاپے کی وجہ سے کہ میرے پاس کچھ مریض ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے خودکشی کا سوچ لیا تھا. اس نئے تک لے جاتی ہے یہ پھر چیز. ان کو ان کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی، بچے چھوڑ کے چلے گئے. انہیں ان کے موٹاپے کی وجہ سے وہ کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے تھے. ان کی جو ہے ان کو بیک بائٹنگ ہوتی تھی. لوگ ان کو موٹے موٹے کر کے آواز دیتے تھے. ان کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے. یہ جنک فوڈ، یہ جناب فاسٹ فوڈ اور کھا کے سو جانا، یہ لوگوں کے اندر جو ہے شادی بیاہوں سے بھی آتے ہیں. ہم جیسے اب سلسلہ شروع ہو گیا شادی بیاہوں کا، اب وہ لاپرواہیاں، بے اعتدالیاں، وہ مرغن غذائیں، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اس سے رات کو کھا کر اکثر لوگ جو ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتے ہیں، فجر کے وقت میں عموماً ہم نے دیکھا ہے فجر کے وقت میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور اکثر لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ جی، کیونکہ ایک یہ چیز بھی ہے گیس اٹیک جو ہے وہ بھی ہارٹ اٹیک کا ہی موجب بنتا ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ گیسز جو ہیں وہ آپ کے دل کی طرف چلی جاتی ہیں، دماغ پہ چڑھتی ہیں، جس کی وجہ سے آدمی آئی سی یو میں چلا جاتا ہے، کارڈیوواسکولر میں چلا جاتا ہے، اور اس کو لازمت ہے کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے. موٹاپا جو ہے وہ آپ کو آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چاہے فیمیل ہو یا فیمیل ہو، سمجھے نا، شخصیت کو ڈیمیج کر دیتا ہے. اور پھر اکثر ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کمر میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، آپ جوڑوں کمر درد کی دوا دے دیں. جی. تو میں ان کا وزن دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا وزن آپ کم کر لو، جوڑوں اور کمر کے درد کی دوا نہ لو. یہ ضرور ہے آپ وزن کم کرنے والی طریقہ کار آپ کو بتائے جاتے ہیں. تو اس میں ہائپو تھائرائڈ کا بڑا تعلق ہے. جی صحیح کہا آپ نے. بالکل ایسا ہی. آپ کا وزن ہائپو تھائرائڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹم فاسٹ ہوتا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے نا آپ کا میٹابولک سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بھوک زیادہ لگنا شروع ہوتی ہے، اور کنزیوم آپ کم کرتے ہیں. اس کی وجہ سے
بھی یہ آپ کا پرابلم پیدا ہوتا ہے. ہائپوتھائرائڈ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, مرض ہے, جس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی. ہارمونز آپ کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر جو آپ وٹامنز وغیرہ جو کھاتے ہیں وہ پراپر طریقے سے کنزیوم نہیں کر پاتے, اور وہ آپ کے لیے اوبیسٹی کا معاملہ بن جاتا ہے, اور آپ دیگر مسائل ازدواجی معاملات میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں, بے اولادی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کی لائف سٹائل جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص کیسا تھا آج سے 10 سال پہلے, شادی سے پہلے کیسا تھا. بعض لوگ شادی کے بعد بڑے موٹے ہو جاتے ہیں, ان کی خوراک عجیب و غریب ہو جاتی ہے. انہیں اکثر لوگ, میں یہی کہتا ہوں کہ شادی کے بعد تو آپ لوگوں کو اور کانشیس ہونا چاہیے تاکہ آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ صحت مند پیدا ہو. مگر اکثر بچیاں اور بچے وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں, لاپرواہ ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد اب ان کا مسئلہ ختم ہو گیا, اب انہوں نے ڈائٹ اپنے چھوڑ دیتے ہیں, بالکل سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, دعوتیں اتنی اڑاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور راتوں کو دیر سے سونا. جی, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا فیض صاحب, کالر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کالر ایک پہلے سیالکوٹ سے ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے جناب؟ جی میں سیالکوٹ سے ہوں, تو یہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ ایک تو جو ہم باہر کے کھانے کھا رہے ہیں اس حوالے سے بھی اس کے اوپر جو موٹاپا آ جاتا ہے ہمارے, تو موٹاپے کے حوالے سے جو کو آ سکے اپنا کو کمی, کوئی ایسا ہمیں کو نقصہ بتا دیں یا ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ ہم اپنی جو ایکسٹرا جو ہماری پیٹ بڑھ جاتا ہے یا ایکسٹرا ہم موٹاپے میں ہیں, تو وہ ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اور جو یہ اس حوالے سے ہم جب باہر کے کھانے کھاتے ہیں تو ہمارے کو جگر کو بھی کوئی نقصان ہوتا ہے, یا کوئی اپنا ایسے کو کڈنی وغیرہ کو, ان کو بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت اچھا سوال ہے, آپ نے بڑا اچھا کیا. ایک بڑا امپورٹنٹ چیز آپ نے ہائی لائٹ کی ہے کہ یہی ابھی گفتگو, موضوع گفتگو یہی تھا. آپ کے سوال میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ابھی اس ہماری گفتگو کے دوران ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں پروفیسر صاحب, لیکن میں دوبارہ آپ کے لیے وہ کر دیتا ہوں. اب یہ سوال ہے, ایک اس میں اور چیز شامل کر لیں. آپ سے سب سے زیادہ یہی سوال ہوتا ہوگا کہ نا حکیم صاحب ہمیں دوائی دے دیں, دوائی ہم کھا لیں گے باقاعدگی سے, لیکن یہ بازار کے کھانے ہم سے نہیں چھوڑے جاتے. اور دوسرا یہ کہ آپ کسرت کرنے کا کہتے ہیں یا آپ ہم سے واک کرنے کا کہتے ہیں, سیر کرنے کا کہتے ہیں, یہ ہم سے ہو نہیں پاتا. فرمائیے ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں جناب ہم سے تو 4 قدم نہیں چلا جاتا, 4 قدم نہیں چلا جاتا, اور سارے کام جو ہیں وہ ہمارے بیٹھے بیٹھے ہو جاتے ہیں. دیکھیں موٹاپا آپ کو بلڈ پریشر کا شکار کرتا ہے. جی, موٹاپا ہارٹ اٹیک کا شکار کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, سمجھے. پھر یہ کہ جیسے ابھی انہوں نے بتایا, صاحب نے کہا کہ جی کیا جگر کا بھی لیور سورائسس ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور سورائسس جو ہے وہ آپ کے یعنی جب آپ کا جگر ہی کام نہیں کر رہا تو آپ کو شوگر بھی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اکثر موٹے مریضوں کو شوگر لیول ہائی ہوتا ہے, لازمی ہو جاتی ہے. جی ہاں. پھر ان کی جو ہے کڈنی, وہ بھی اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. پوری باڈی جو ہے وہ آپ کی جو ہے متاثر ہو جاتی ہے. وائٹل آرگنز ہیں یہ, بالکل آپ نے صحیح کہا. جی ہاں. اب بات یہ ہے کہ اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی نسخہ, دیکھیں سب سے بڑا نسخہ آپ کا واک ہے. جی, پانی کا استعمال متوازن کریں. بالکل صحیح ہے. اور صبح کے وقت میں ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کا توازن برقرار رہے, آپ کی بلڈ سرکولیشن نارمل رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی کہتے ہیں جی چل پھر نہیں, میں کہتا ہوں آپ لیٹ کر بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. کیا اچھی بات ہے. آپ لیٹے لیٹے بھی سائیکلنگ کریں, ہاتھ پیر کو ہلائیں. بالکل صحیح ہے, لیٹے لیٹے بھی ہو سکتا ہے. لیٹے لیٹے بھی آپ ایکسرسائز کر کے اپنی باڈی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, وارم اپ کرتے ہیں, اور آپ کے اندر جو ہے بلڈ سرکولیشن بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے نہانے کے دوران میں بھی ایکسرسائز ہوتی ہے. ایکسرسائز ہوتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ جب صابن لگاتے ہیں پورے جسم پر, تو آپ اس انداز میں صابن لگائیں کہ جسے آپ جسم پہ مالش کر رہے ہوں, اور پورے دبا کے سوپ لگائیں. اس کے بعد پورے جسم پر جو ہے پانی ڈالیں اور آپ اپنے پورے باڈی کو آپ مساج کریں. بالکل ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کا بلڈ پریشر نہیں ہائی ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایکسرسائز کرتے ہیں بی پی ہائی ہو جاتا ہے. تو نہاتے وقت بات ایکسرسائز, یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ پورے طریقے سے صابن کو لگائیں, پورے باڈی پہ ایسے رگڑیں کہ آپ کو. اب دیکھیے
آپ ٹائم کی بھی نہانے وہ کے ختم بعد ہو جو ہے جائے گی۔ اپنے آپ کو کتنا فریش محسوس کرتے ہیں۔ زبردست جی، بہت خوب بہت خوب۔ ایک چھوٹی سی بریک ہمیں یہاں پر لینی ہوگی اور اس کے بعد ہی ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب کے ساتھ، اور آج کا جو موضوع ہے بڑا اہم ہے، موٹاپے کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ پروفیسر صاحب، ابھی آپ نے چند چیزوں کی نشاندہی کی اور ایک بڑی زبردست آپ نے چیز بتائی ہے کہ اکثر لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں سیر کا کہتے ہیں، آپ ہمیں کثرت کا کہتے ہیں، ان سب کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کا بھی آپ نے حل بتا دیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ آپ سب سے پہلی جس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں وہ لائف سٹائل کی ہے کہ آپ کا لائف سٹائل ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب نہ جسمانی ایکٹیویٹی کے لیے ٹائم ہے، نہ وقت ہے، بچوں کو موبائل فون، ٹیبلیٹس، کمپیوٹر اور اس کے اوپر لگا دیا گیا ہے۔ پیرنٹس کوشش بھی کریں، اگر چاہیں بھی تو بچے اس طرف جاتے نہیں ہیں کیونکہ اب وہ رجحان نہیں ہے کیونکہ ان ساری چیزوں کا۔ میں یہ اب جاننا چاہوں گا، دیکھنے والوں کی نظر کروں گا، آپ کا ایک تعلیم سے ایک بہت پرانا آپ کی جو ہے وہ وابستگی ہے، آپ خود ایک ٹیچر رہے، 7 یونیورسٹیز میں آپ نے جو ہے وہ پڑھاتے بھی رہے بیک وقت۔ کیسے آپ کو موقع ملا، کیونکہ آپ مارشل آرٹ کے بہترین کھلاڑی بھی، بلیک بیلٹ بھی، آپ نے سیکھنے سکھانے کا عمل بھی جاری رہا، وہ ٹائم کیسے ملا؟ ذرا پوچھنے کا مقصد یہ کہ ذرا لوگ آج کل مجھ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں مل پاتا، آپ کو کیسے ٹائم ملا جی؟ دیکھیں، میں تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ میں مارشل آرٹ میں نے کیا۔ میرا سٹائل جو تھا، میں کیلیفورنیا میں مارشل آرٹ کا میں نے وہاں چیمپئن شپ جیتی، ماشاءاللہ، نیشنل چیمپئن رہا۔ واہ۔ پھر اس کے علاوہ میرے سٹائل میں تائی چی سٹائل تھا، بانڈو تھا، کنگ فو سٹائل تھا۔ تو وہاں پر جو ہے وہ پھر بڑا اچھا وہ وقت گزرا۔ دیکھیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ ٹائم کیسے مینیج کیا؟ ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ایک چیز کریزی ہو جاتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرنا چاہیں گے تو پھر آپ اس کے لیے اسپیشلی ٹائم نکالتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے لیے دیوانگی کی حد تک انسان کو اپنی زندگی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنے ذات کے ساتھ پیار ہونا چاہیے۔ جتنا آپ اپنے ذات سے، اپنے آپ سے پیار کریں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو آپ کی ذات کو تکلیف پہنچے گی۔ بہت اچھی بات آپ۔ احساس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر، آپ دنیا میں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ آتے ہیں، اور یہ دنیا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں جتنے احکامات ہیں اس پر آپ عمل کریں۔ دیکھیں، اسلامی معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ بھوک ہو تو کھانا کھاؤ اور بھوک رکھ کے اٹھ جاؤ۔ بالکل ٹھیک ہے، کیا گہری بات ہے، واہ۔ سمجھے نا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیے، جب آپ بھوک رکھ کے اٹھیں گے تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی بہترین رہے گا، ایکٹیو ہو جاتا ہے، ہاضمہ اتنا بہترین رہے گا کہ جتنا آپ نے کھایا ہے وہ کنزیوم ہو گیا، اس نے باڈی میں انرجی پیدا کی اور آپ کے اندر ہمت، جرت اور اقدام عمل کی طاقت پیدا ہو۔ بہت اچھی بات، سبحان اللہ۔ نہ کہ آپ اس قدر کھا لیں کہ آپ کی ہمت ٹوٹ جائے، ایسا ہی آپ بیٹھ کی جاتے جرت، آپ بزدل ہو جاؤ، آپ کی گھریلو زندگی اور معاشرتی زندگی اس میں وہ آپ کو معذوروں کی طرح گزارنا شروع کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی معذوروں کی طرح گزار۔ ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کیونکہ موٹاپا بہت بڑی بیماری ہے۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں، میں نے شاعری بھی کرتا ہوں، جی، میں نعتیں لکھتا ہوں۔ کیلیگرافک آرٹ جی پہ ہاں، آپ کا ماشاءاللہ ہے۔ بالکل مختلف ہے۔ اسی طریقے سے نیشنل کالج آف آرٹ سے میں نے پبلسٹی، ڈیزائننگ، فائن آرٹ میں نے کام کیا۔ پھر میں آپ کو ایک راز کی آج بات بتاؤں۔ رات میں ایک صاحب پوچھ رہے تھے، ان سے ذکر ہو رہا تھا، ایک شادی پہ تھا میں، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جی آپ نے اور کیا کیا کیلیگرافی میں۔ دیکھیے، میں نے فن خطاطی میں وہ بھی فن حاصل کیا، اور انسائکلوپیڈیا آف اسلامک کیلیگرافی میں نے کام کیا۔ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی نقاشی، شاہ فیصل مسجد میں قرآن حکیم کے 30 پارے ہیں، اور وہ ہر پارے کا وزن 1.25 من ہے۔ 1.25 من۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلامک کیلیگرافی مرتب کیا ہمارے دوست خورشید عالم گوہر قلم مرحوم، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میرے ہسپتال میں تھے لاہور میں، عسکری ہسپتال کے نام سے ہم نے کمبائنڈ میڈیکل ہاسپٹل بنایا تھا۔ تو اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر، ہیموپیتھک، ایکوپنچر اور حکیم طبیبائیں کام کرتی رہیں۔
میرا بڑا اچھا تجربہ رہا اس میں، کمبائنڈ سسٹم پر ہم نے کام کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ قرآن پہ جو ہے وہ میں نے ان سے کہا کہ آپ انسائکلوپیڈیا آف اسلامک کیلیگرافی بنائیں، کیونکہ آنے والے وقت میں کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کی خطاطی کو ختم کر دے گا۔ اچھا میں سلسلہ یہیں سے جاری رکھوں گا، ایک مورو سے کالر ہیں، ان کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جناب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تم صاحب؟ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت۔ آپ مسئلہ بتائیں اپنا بیٹا۔ جی مجیب الرحمان بات کر رہا ہوں مورو سے۔ جی جی۔ یہ پیٹ میرا باہر تھوڑا بڑھ گیا ہے اور اس کو کم کیسے کیا جائے؟ موٹاپا بھی ہو گیا ہے اور پیٹ بھی باہر آ گیا ہے، تو عجیب سا لگتا ہے اس حوالے سے۔ ایج بتائیے گا کتنی، عمر بتائیں کتنی آپ کی؟ عمر ہے 29 سال۔ اچھا 29 سال ہے، ٹھیک ہے۔ اور کام کیا کرتے ہیں؟ میں ویسے پراپرٹی کا کام کرتا ہوں۔ اچھا، زیادہ بیٹھے رہنے کا کام ہے؟ جی زیادہ تر بیٹھے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں جی ٹھیک بیٹا، چلے میں ابھی ان کو 29 سال ہے، 29 سال عمر ہے، ماشاءاللہ، ابھی تو بالکل ان کو میں ابھی بتاتا ہوں، میں بات اپنی مکمل کر لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ قرآن حکیم کے جو اس پہ کام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا ہے، ماشاءاللہ، سمجھے نا۔ اور میں بڑا خوش ہوں کہ شاہ فیصل مسجد میں وہ قرآن حکیم کے 30 پارے موجود ہیں، جس پہ ساری نقاشی میرے ہاتھ کی ہوئی، اور وہ مکمل تکمیل جو ہے اس کی میرے ہسپتال میں ہوئی۔ اور اسی طرح موری شریف میں حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں ایک میرا قرآن حکیم کا وہاں پر ان کی دربار میں نسخہ پارہ رکھا ہوا ہے، اس میں بھی ساری نقاشی میرے ہاتھ کی رہی، اور خورشید عالم گوہر قلم سے کہ خطاطی ان کی تھی۔ اسی طرح دارالاحسان میں حضرت پیر کرم شاہ چیف جسٹس تھے شریعت کورٹ کے، وہ تو وہاں پر بھی میرا ان کے دارالاحسان میں بھی پارہ موجود ہے، اس میں نقاشی میرے ہاتھ میں۔ ماشاءاللہ۔ تو این سعادت بزور بازو نیستہ نہ بخشن خدا بخشن، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی دی جاتی ہیں چیزیں، اللہ جس کو سعادت عطا فرمائے۔ بے شک۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ موٹاپے کے حوالے سے جن صاحب نے ذکر کیا، میں ان کو بتاتا ہوں۔ ایک تو بیٹا آپ واک کریں، جتنی ہو سکے پیدل چلیں، مسلسل گاڑی موٹر سائیکل، اور اس پر جو ہے لوگ تو کھانا وانا لینے اور سودا لینے بھی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام جو ہے موٹر سائیکلوں پہ کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے آپ نے جسم کو کہاں استعمال کیا؟ ٹھیک ہے، اس جسم کو اللہ کی امانت سمجھے اور اس کو استعمال کیجئے۔ بالکل صحیح۔ یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ایک نعمت بنائی ہے، یہ ٹانگیں، ہاتھ، پیر، آنکھیں، آپ اس کی قدر نہیں کر رہے تو یہ یاد رکھیے گا یہ وقت آنے پر آپ کو بھی ٹھکرا دے گا جسم۔ بہت اچھی بات ہے۔ وہ مالک مکان جو آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھیے، آپ جس مکان کی زیادہ، یہ مکان ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی جتنی آپ حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے اندر ہمت جرت بھی پیدا کرے گا، رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں بھی آپ کے لیے ہوں گی، اور آپ اس جسم کو اللہ کی امانت سمجھ کر آپ اس کو چلائیے۔ اگر آپ اس کو کرائے کا مکان سمجھیں گے تو یاد رکھیے گا مالک مکان جو اپنے اس کے مکان کی حفاظت نہیں کر رہا ہوتا، کرائے دار اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے، بہت جلدی باہر نکال دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ آپ کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور یہ تخلیق انسان کی تخلیق جو ہے کائنات فطر کی بہترین تخلیق ہے، بے شک بہترین تخلیق ہے، سمجھے؟ اور اس کو آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، سب سے وہ مقصد ڈھونڈیے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد جب آپ کو مل جائے گا تو منزل آپ کو مل جائے گی، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ دنیا میں کیوں آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں، پھر گفتگو جاری رہے گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، نام بتائیے گا اپنا؟ میں وسیم بات کر رہا ہوں جی سے۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا جا رہا ہے، بہت شکریہ وسیم۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ میں جو ہوں بہت زیادہ وزنی ہوں، یعنی موٹاپا بہت زیادہ ہے، میں جو ہوں وہ ایکسرسائز بھی کرتا ہوں اور جو ہے واک بھی میری کنٹینیوسلی ہوتی ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد 4 سے 5 گھنٹے کی واک، 4 سے 5 کلومیٹر کی واک ہے، مگر میرا ویٹ جو ہے وہ سر ریڈیوس نہیں ہو پا رہا، اس کی وجہ سے مجھے گائیڈ کیجیے گا۔ اچھا اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے وسیم، ابھی آپ کو بتاتے ہیں، بڑا اچھا سوال ہے یہ، اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت واک بھی کر رہا ہوں، 4-5 کلومیٹر کی واک بھی ہے فجر کے بعد، لیکن اس کے بعد کب بھی ہاں یہ قابل غور ہے۔ اس لیے آپ کو 2-3 چیزیں اپنی دیکھنی ہوں گی
کہ آپ اس کے ساتھ کہیں ہائپوتھائرائڈ کا شکار تو نہیں. دوسرا بات یہ کہ آپ کا میٹابولک سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ بالکل واک کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کہاں غلطی ہو رہی ہے, ہاں اس چیز کو تلاش کیجئے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے. آپ کھانے میں کوئی بے اعتدالی تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے بالکل کیونکہ ہائپوتھائرائڈ سے بھی آپ کا ویٹ کم نہیں ہوگا. جی آپ کو اسی طریقے سے اور معاملات میں بھی آپ دیکھیے گا کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان پہ غور کیجئے. اچھا تھرڈ یہ ہے میٹابولک سسٹم آپ کا ڈسٹرب ہے, وہ اگر فاسٹ ہے اور آپ کو بھوک زیادہ لگ رہی ہے, اور کیونکہ آپ کے اندر جو وہ سسٹم ہے وہ اپنی جگہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر پا رہا, جو کنزیوم کر رہا ہے, جو آپ کو ویٹ لاس کی طرف لانا چاہتا ہے, اس میں آپ میں سے دوا ایک منگوائیے. ہماری بہترین دواؤں میں یہ چیزیں ہیں کہ جس میں اگر آپ کھائیں گے تو تھائرائڈ بھی نارمل ہو جائے گا, چاہے وہ ہائپر تھائرائڈ ہو یا ہائپو تھائرائڈ ہو. اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو میں لاسٹ پروگرام میں بتا چکا ہوں, ابھی کسی دور میں بتایا میں نے. جی جی اس میں عسکری سمارٹ ہے اور عسکری براؤن ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ منگوائیے اور اس کا کورس کیجئے. ایک کورس میں ایک ہفتے میں تقریباً 3 سے 4 کلو وزن کم ہو جاتا ہے. ایک ہفتے میں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ باڈی شیپنگ کے ساتھ ساتھ یعنی وہ دوائیں باڈی شیپنگ بھی کرتی ہیں, شپنگ بھی ہوتی ہے. آپ کی سکن جو لوز ہو جاتی ہے اس کو ٹائٹنس پہ بھی لاتی ہیں, آپ کی خوبصورتی کو بھی برقرار کرتی ہیں, آپ کا موٹاپے کی وجہ سے رنگ جو سیاہ ہو جاتا ہے وہ بھی حلقے بھی ختم ہو جاتے ہیں, اور آپ اپنی زندگی سے 15 سال 20 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ نوجوان بچے جو ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ ان کے لیے بھی یہ دوا جو ہے یہ بہت کام کر رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی باڈی شیپنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے ہارمونل سسٹم بھی نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو جوڑوں کا درد, کمر کا درد, شوگر لیول کا بڑھ جانا اور کولیسٹرول لیول, سب چیزیں پوری باڈی کی آپ کی مکمل کیمسٹری کو کمپلیٹ ٹھیک کر ہے. دیتی ہے. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ جو ویٹ لاس کی دوائیں استعمال کرتے ہیں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے, چکر آنا شروع ہو جاتا ہے, نوزیا فیل ہوتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہاں, بتائیے. یہ اصل میں جب کچھ لوگ جو ہیں وہ اوور ڈائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اور میں ڈائٹنگ قطع جو ہے کلامی کی معذرت چاہوں گا, راول پنڈی سے کالر ہیں, پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں کہ موضوع آج یہی ہے, اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب نام بتائیے اپنا. جی شیخ بہادر راول پنڈی سے. شیخ بہادر صاحب سوال کیجئے. جی سر موٹاپا ہے اور شوگر ہے نا کافی عرصے سے. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے, عمر بتائیے. 45 سال. اچھا 45 سال ہے. آپ کوئی شوگر کی دوائیں استعمال کر رہے ہیں کنٹرول کے لیے؟ نہیں ابھی تک تو وہ میڈیکل کی بہت ساری کی ہوئی تھی تو, لیکن ابھی تو نہیں. آپ وہی میں پوچھ رہا ہوں, میڈیکل کی دوائیں, ایلوپیتھک دوائیں کوئی کھا رہے ہیں شوگر کنٹرول؟ جی جی. کب سے کھا رہے ہیں؟ تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. 1 سال ہو رہا ہے. جی. اچھا, اس کے بعد آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھنا شروع ہو گیا, بلڈ پریشر کی بھی کھا رہے ہو گے دوا؟ جی ایگزیکٹلی. بیٹا اب آپ پروگرام سنیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ شیخ بہادر صاحب. جی اصل میں ایلوپیتھک دوائیں میں ان کو برا نہیں کہتا, لیکن اس کو کہاں استعمال کریں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایمرجنسی میں آپ ایلوپیتھک میڈیسن کھاتے ہیں, چاہے وہ شوگر کی ہو یا بلڈ پریشر کی ہو ٹھیک ہے یا ہارٹ کی ہو. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ساری زندگی کھاتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھائرائڈ کی بھی دوائی جی تھائریکسین جو ہے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں ساری زندگی آپ کھاتے رہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ایلوپیتھک میں جتنا ان کا نالج ہے وہ اتنی بات کریں گے, ایسا ہی جتنا ان کا وہ سمجھے نا. یہ نہیں میں کہہ رہا, بات یہ ہے کہ اس سے آگے جہاں ایلوپیتھک ڈاکٹر کہہ دیتا ہے ساری زندگی کھائیں, تو آپ فوراً ہربل سائنسز کی طرف آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ کنٹرول کر رہی ہے وہ دوا, آپ کے مرض کو ختم نہیں کر رہے. ختم نہیں کرے گی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نظام کو درست کرتے ہیں, وہ میڈیسن جو ہے وہ آپ کی مرض کو کنٹرول کرتی ہے, ہم سسٹم کو کریکٹ کرتے ہیں, نظام آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کا شوگر لیول نارمل ہو جائے گا, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا پینکریاس کام کرنا شروع کر دے گا, لبا آپ کا انسولین بنانا شروع کر دے گا, ٹھیک ہے. آپ لیول آپ کو یعنی یہ نہیں سمجھے کہ شوگر لا علاج ہے. ٹھیک. میرے 90 ڈیز کے کورس میں
آدمی نہ صرف شوگر سے نجات پا لیتا ہے بلکہ شوگر سے پیدا ہونے والی کمزوریاں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا میرا سوال رہ جائے گا کیونکہ وقت کم ہے، دوا کے بارے میں، عسکری اسمارٹ کے بارے میں آپ بتائیے، یہ سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے دیکھیں ٹوٹکے بہت سارے لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں، سونف، پودینہ، الائچی کا پانی پئیں، دارچینی، اجوائن، کلونجی کا پانی پئیں، ادرک کا پانی پئیں، بالکل یہ آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے، مگر یہ آپ کو جو ہے کسی حد تک تو کنٹرول میں لائیں گی، ٹھیک ہے، مگر مستقل طریقے سے ٹھیک ہونے کے لیے عسکری اسمارٹ کا استعمال کیجیے۔ عسکری اسمارٹ یہ جتنی پروڈکٹ ہماری آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں یہ ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے، آپ کو دکانوں سے، میڈیکل سٹور سے، دواخانوں سے یہ دوائیں نہیں ملیں گی، یہ ٹوٹل آن لائن سروس ہے پوری دنیا میں جو ہم سروس دیتے ہیں، اس میں آپ ہمیں آرڈر کیجئے آن لائن، یہ آپ کو پروڈکٹ جائیں گی، ہارمفل بالکل نہیں ہے، کوئی اس کے مضر اثرات نہیں ہیں، یہ تمام پروڈکٹ جو ہیں یہ طب نبوی کے تحت تیار ہوئی ہیں، اس میں سپر ہربز موجود ہیں، سپر فوڈز موجود ہیں، اسی طرح کنگ آف ہربز ہیں، دنیا کی قیمتی ترین ادویات جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ ادویات ہیں جو کہ آپ کا باڈی میٹابولزم سسٹم کو نارمل کر دے گی، آپ کی نظام ہضم نارمل کرے گی، آپ کا بلڈ پریشر نارمل کرے گی، آپ کی شوگر نارمل کرے گی، آپ کا ویٹ نارمل ہو جائے گا، آپ دنیا میں دوبارہ ایسا لگے گا دوبارہ آپ نے جنم لیا۔ زبردست، تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے رحمت سے، اللہ کے فضل سے انتہائی نایاب ترین جڑی بوٹیوں سے، جواہرات سے تیار ہوئی ہیں، اور اس سے آپ کو کوئی کمزوری بھی محسوس نہیں ہوگی اور آپ کی شخصیت کی تکمیل ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ چیزیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں ابھی عنقریب جو ہے میں پشاور بھی جا رہا ہوں دورے پر، مریض وہاں دیکھوں گا، مری میں بھی مریض دیکھنے ہیں، بالکل، اسلام آباد اور لاہور کا میرا ٹور ہوگا، تو یہاں کے دور دراز علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ لے لیں تاکہ پھر یہ ہے کہ ان کو میں باقاعدہ طور پر چیک اپ بھی کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو میرا کراچی میں ابھی میرا آج آخری دن ہے کراچی میں، کل انشاءاللہ جمعے کو، ٹھیک، جمعے کو ہم انشاءاللہ روانہ ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ نمبر چل رہے ہیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ نمبر اپنے پاس آپ سیو کر لیں، یہ پروفیسر صاحب کے نمبرز ہیں، اور جیسے ہی وہ کراچی سے جائیں گے، جیسے ابھی پشاور مختلف جگہوں پہ جائیں گے، تو اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لینا ہو پورے پاکستان میں جہاں سے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ ان سے رابطہ کر لیں تاکہ آپ کو ٹائمنگ بھی بتا دیے جائیں اور یہ بھی بتا دیے جائے کہ آپ جو ہے وہ کس وقت وہ آ سکتے ہیں، اور اس میں سارے ہی لوگ جو ہے وہ بالکل اب یہ ہو گیا ہے، لوگ بڑے ایڈوانس ہو گئے۔ دیکھیں آپ کا یہ موبائل جو ہے یہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کو چیک اپ بھی کروا دیتا ہے، اس میں آن لائن ویڈیو کالنگ کے ذریعے آپ چیک اپ کروائیں، اپنی ادویات تجویز کریں اور گھر بیٹھے آپ علاج کروائیں۔ کراچی میں آن لائن ہے ہمارا ڈیلیوری ہے، کیش آن ڈیلیوری، سمجھے نا۔ باقی شہروں میں ہم طریقہ کار سمجھا دیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پیمنٹ کریں اور کس طرح اپنی دوائیں ان کے ڈور تک پہنچ جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو زیادہ مناسب ہے آ کر، کیونکہ چیک کروا لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور تشخیص کے لیے معاملہ آپ کا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ کراچی میں رہنے والے لوگوں کے لیے سہولت یہ ہے کہ گلستان جوہر کا اور اس کا جو ڈیفنس والا ایڈریس میں چاہوں گا وہ بھی بتا دیں، ویسے تو چل رہا ہے۔ جی ہاں، گلستان جوہر میں جو ہے یہاں پر راشد منہاس روڈ، جی یہاں پہ ہوں، راشد منہاس روڈ، ملینیم مال یا الادین پارک والا روڈ جو ہے وہ راشد منہاس روڈ کہلاتا ہے۔ بالکل، تو وہاں سے آپ لاسانیہ ریسٹورنٹ ہے، لال فلیٹ کے جسٹ اپوزٹ ہے، آپ جوہر موڑ سے یو ٹرن کر کے بھی آ سکتے ہیں اور ملینیم مال سے سیدھا بھی آپ آ جائیں۔ تقریباً لاسانیہ ریسٹورنٹ سے پہلے آئے گا پیٹرول پمپ، ساتھ اس کے ساتھ ہی شادی ہال ہے، اور وہاں پر گلیمر مال ہے۔ گلیمر مال میں بیٹھوں گا آج شام 4 سے رات 9 بجے تک۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہ کراچی کے جتنے مریض ہیں وہ آ سکتے ہیں، اپائنٹمنٹ لے لیں، اور آج کا دن جو ہے اس کے بعد جو ہے پھر میں انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد یہاں پہ واپس آؤں گا۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ کہ آج آپ نے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے، اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کے اوپر ابھی بہت ساری اور چیزیں ہیں، سوالات کیونکہ بہت سارے موصول ہو رہے تھے، انشاءاللہ اس کے اوپر جتنے ہم اس پہ بولیں اور جس طرح لوگوں کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو زندگی کی راہیں ملیں گی، کس طریقے سے وہ اپنی لائف سٹائل کو چینج کر کے اپنی زندگی کو حسین، خوبصورت، توانا اور پرکشش بنا سکتے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ چلیں جی، اسی بات کے ساتھ اب آپ سے اجازت لیں گے، کل انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔